غازی ملت، غازی ملت۔ حضرات اب سمجھ گئے نا آپ کہ مذہبی وجہ کیا ہے؟ اے رسول تم نے نکالا ہے نا پچھم سے تو تم ہی کہو، تم نے نکالا تم ہی کہو، تم نے پچھم سے نکالا لوگوں نے دیکھا، تم اپنے کو بشر کہو گے لوگ سنیں گے، پھر کوئی خدا نہیں کہے گا تم نے کیا تم ہی کہو۔ اچھا اللہ رسول کا تعلق دیکھ، اللہ نے پورب سے نکالا نبی راضی، نبی نے پچھم سے نکالا خدا راضی، تم نے کیا تم ہی کہو۔ دس از دا ریلیجیس ریزن۔ اور سوشل ریزن بھی سن لو بات مکمل ہو جائے، سماجی وجہ۔ جب کوئی سماج ظالم ہوتا ہے ظلم پر ظلم، ستم پر ستم، انسانی حقوق کی پامالی، انسانیت کے بنیادی اصول، ہیومن ویلیوز کا خاتمہ، انسانی اقدار کی پامالی، پامال کیے جائے تو یہ بات، یہ سماجی وجہ ایرانیوں کی سمجھ میں نہ آئے ہو سکتا، پاکستانیوں کی سمجھ میں نہ آئے ہو سکتا، عراقیوں کی سمجھ میں نہ آئے سعودیوں کی، لیکن اس سماجی وجہ کو سب سے بہتر ہندوستان کا مسلمان سمجھتا۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر ہندوستانی ظلم و تشدد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اعلان کلمت الحق کرتا ہوا ظالموں کو بے نقاب کرنے کی جرات، تمہارے ستم بالائے ستم کو اپنی چھاتی پہ سہ کر کربلا کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا حوصلہ یاد رکھو۔ جب اکثریت ظلم پر آمادہ ہو تو کوئی دوسرا راستہ نہیں بچتا اپنے حقوق کو منوانے کے لیے۔ اب غور کیجئے، رسول پاک کے انسانی حقوق پامال ہوئے، آزادیاں راج سلب ہو گئی، تجارتی حقوق چھن گئے، حتیٰ یہ کہ گھر نہیں رہنے دیا گیا، راہوں میں کانٹے بچھانا، سروں پر اوچھڑیوں کو پھینکنا، ماننے والوں کو تپتی ہوئی دھرتی پر گھسیٹنا، ننگی پیٹھ بلال حبشی کو گرم ریت پر گھسیٹنا، رسول پاک اور ان کے صحابہ پر ظلم و ستم کا پہاڑ۔ تو پیغمبر یہی تو کہنا چاہتے ہیں مکے کے ظالموں، عرب کے غداروں، تم مجھ کو نبی نہیں مانتے، مجھ کو رسول نہیں مانتے، مت مانو، میں تمہارے ماننے کا محتاج نہیں ہوں، میں تمہارے ماننے کا محتاج نہیں ہوں۔ ابو جہل تو نہیں مانے گا، تیرا بیٹا اکرمہ مانے گا، تیری نسل مانے گی، میں نبی ہوں اللہ کا، تو میں نے کہا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہو، میں اس کا رسول ہوں۔ تم نے پتھر مارنا شروع کر دیا، گالیاں دینا شروع کر دیا، بے عزتی کرنا شروع کر دیا، ملامت کرنا شروع کر دیا، تہمتیں لگانا شروع کر دیا، عرصہ حیات کو تنگ کر دیا، زندگی کو اجیرن بنا دیا، میری صبح و شام کو لہولہان کر دیا۔ مجھے بولنے کا، ارے مجھے نبی نہیں سمجھتے نہ سمجھو، مجھ کو رسول نہیں سمجھتے نہ سمجھو، کم سے کم اپنی طرح آدمی تو سمجھو، اپنی طرح انسان تو سمجھو، اپنی طرح بشر بھی نہیں سمجھو گے،
اپنی طرح آدمی سمجھتے تو میرے ساتھ آدمیوں جیسا سلوک کرتے. آج یہی تو میں امریکہ سے کہتا ہوں کہ کم سے کم عراقیوں کو امریکیوں کی طرح تو سمجھو, ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ کو لٹاؤ. تمہارے یہاں تو شراب کی بوتلیں نالیوں میں بہ رہی ہے اور عراق کے بچوں کو دودھ بھی نہیں مل رہا ہے. تمہارے پاس عیاشی کے لیے سارے قلم کھلے ہوئے ہیں اور تم عراقیوں کو قید خانے میں ننگا کر کے تصویریں لے رہے ہو. ظالموں, اپنی طرح مجھے کیوں نہیں سمجھا؟ پیغمبر اپنے ظالم سماج سے یہی تو منوا رہے ہیں. نبی نہیں مانا, رسول نہیں مانا, کوئی بات نہیں, اپنی طرح آدمی تو سمجھو, آدمیوں جیسا سلوک تو کرو, انسانوں جیسا تعلق تو رکھو. ہمارے بنیادی ہیومن رائٹس کو تو ہمیں دے دو. جیسے آج ہندوستان کا مسلمان اپنے ظالم سماج سے کہتا ہے کہ اسلام کے نام پہ ہمیں مت دو, مسلمان کے حیثیت سے کوئی ریزرویشن نہ دو, لیکن کم سے کم اپنی طرح ہندوستانی تو سمجھو, اپنی طرح انڈین تو سمجھو. کیوں ہمیں ستایا جاتا ہے, کیوں ہمیں جلایا جاتا ہے, کیوں ہماری دکانوں میں آگ لگائی جاتی ہے, کیوں بچوں کو یتیم کیا جاتا ہے, کیوں ماں باپ کو بے سہارا کیا جاتا ہے, کیوں ہماری ماں بہنوں کا سہاگ لوٹا جاتا ہے. مجھے اپنی طرح کیوں نہیں سمجھتے؟ تو ہندوستان کے ظالموں کے ظلم کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکنے کے لیے 20 کروڑ مسلمان 80 کروڑ سے پوچھتا ہے کہ اپنی طرح مجھے ہندوستانی کیوں نہیں سمجھتے. ٹھیک اسی طرح پیغمبر اپنے ظالم سماج سے پوچھ رہے ہیں کہ نبی نہیں مانا, اپنی طرح بشر کیوں نہیں مانتے, اپنی طرح انسان کیوں نہیں مانتے, اپنی طرح آدمی کیوں نہیں سمجھتے, میرے ساتھ آدمیوں جیسا سلوک کیوں نہیں کرتے. تو کافروں کے ظلم و ستم کو بے نقاب کرنے کے لیے رب نے کہلوایا, قل انما انا بشر مثلکم. اچھا بتاؤ, پورا قرآن ماننا شریعت ہے؟ پورا قرآن ماننا, ایک آیت ماننا ایک ٹال جانا طبیعت ہے. ہر آیت ماننا, ایک ماننا کچھ ٹال جانا طبیعت ہے. اب آیت نے کہا رسول بشر, ہم مان گئے. آیت نے کہا رسول نور, قد جاءکم من اللہ نور, ہم مان گئے. تو ہم ہر آیت پہ ایمان والے ہیں, ہم شریعت والے ہیں. وہ بشر مانتے ہیں, نور نہیں مانتے, طبیعت والے ہیں. کہ بھیا جب اس شہر میں شریعت موجود ہے تو طبیعت والوں کے پیچھے کائے گمراہ ہو جاؤ. رسول نور, رسول بشر. ایک بات تو بولوں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ تھا, ہے, رہے گا کہ سرکار بشر ہے. تبھی جھگڑا کہاں ہے, اختلاف کہاں ہے؟ بشر میں اختلاف نہیں ہے. وہ جب کہتے ہیں نا میری طرح, تو ہم مولوی صاحب کا ماڈل دیکھتے ہیں کہ گھر میں صبر نہ کرتی تو بچے نہ ہوتے. ایسی شکل صورت وہ صابرہ شاکرہ برداشت کر رہی ہے. بیوٹی کمپٹیشن کے دروازے تک جانے لائق چہرہ نہیں, مقابلے حسن میں داخلے کا کارڈ نہ ملے, ایسی شکل. کہہ رسول میری طرح, ہیرو تو تیری طرح ہے نہیں, اداکار تیری طرح ہے نہیں, سرکار تیری طرح کیسے ہو جائیں گے؟ یہ جب کہتے میری طرح, تب میں دیکھتا ہی کہاں کا میں, یہ ماڈل کدھر کا ہے. وہ تو نور ہے اللہ کی طرف سے ہے, تو کدھر سے آیا؟ اپنی لیمٹ میں رہو, کیونکہ مرو گے تو قبر میں جاؤ گے.